الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 61 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 10، بالکل آخری چند آیات ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ سے خوب سمجھنے کے لیے کان لگا کر سماعت فرمائیں اور ضرورتاً 2-3 بار دہرا کر ریپیٹ کر کے اس کو سنیں، خوب سمجھیں اور بعد میں PDF پڑھ کر مزید غور و خوض کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اور بہانے بنانے والے گنوار آئے۔ تفسیر: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر کرنے۔ ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی۔ انہوں نے سید عالم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے عذر باطل بنا کر پیش کیا تھا کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ و رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے، یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ جلد ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا، دنیا میں قتل ہونے کا اور آخرت میں جہنم کا۔ ضعیفوں پر کچھ نہیں۔ باطل والوں کا ذکر فرمانے کے بعد سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ پہلے ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف، نحیف، ناکارہ ہو، اور نہ بیماروں پر۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جس میں اندھے، لنگڑے یا اپاہج بھی داخل ہیں، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور یعنی طاقت نہ ہو اور سامان جہاد نہ کر سکیں، یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں، ان کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں یعنی مواخذہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ۔ شان نزول: صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند حضرات جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور سے سواری کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ روتے واپس ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا۔ مواخذہ یعنی پکڑ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں، جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، باوجود اس کے انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع و ثواب ہے۔ الحمدللہ 10واں پارہ مکمل ہوا۔
اس حساب سے آج ہم نے قرآن پاک کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ مکمل کر لیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں جلد از جلد یہ قرآن پاک کا ختم شریف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی سیرت کے ایک مزید لیکچر کے بعد اس کی جگہ پہ بھی ہم تفسیر کا ایک لیکچر ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ یہ ہمارا 100 لیکچر کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اندر ہی یہ مطلب تفسیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ کہ ہمیں 2 لیکچر ایوری ویک تفسیر کے دینے ہوں گے، سننے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نصاب جو ہے وہ بآسانی مکمل ہوگا۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تم سے بہانے بنائیں گے اور باطل عذر پیش کریں گے یہ جہاد سے رہ جانے والے منافق تمہارے اس سفر سے واپس ہونے کے وقت جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی نسبت فرمایا گیا ہو کہ اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے جب اپنے سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو اور ان پر ملامت و عتاب نہ کرو، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو اور ان سے اجتناب کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے بات نہ کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال قبیح یعنی برے ہیں، اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ تو نرے یعنی بالکل پلید ہیں اور پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ دنیا میں خبیث عمل۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت جد بن قیس اور معتب بن کشیر اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے کلام نہ کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ اور ان کے عذر قبول کر لو تو اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا، کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے۔ گنوار یعنی جنگل کے رہنے والے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وہ مجالس علم اور صحبت علماء سے دور رہتے ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں۔ اور تم پر گردشیں یعنی مصائب آنے کے انتظار میں رہیں،
اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں، انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے، وہ بتلا دیا جاتا ہے۔ انہی پر ہے بری گردش، اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ شان نزول جی آیت قبیلہ اسد و غطفان و تمیم کے اعرابیوں یعنی دیہاتیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کو مستثنیٰ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم اور غفار اور جہینہ کے قبیلہ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور شجاع اور غفار موالی ہیں، اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مولا نہیں۔ اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعا لینے کا ذریعہ سمجھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صدقہ لائیں تو حضور ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مسئلہ یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لہٰذا فاتحہ کو بدعت و ناروا یعنی ناجائز بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں، یا اہل بدر یا اہل بیت رضوان، اور انصار اصحاب بیت عقبہ اولا جو 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیت عقبہ ثانی جو 12 تھے، اور صحاب بیعت عقبہ ثالثہ جو 70 صحاب ہیں۔ یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں، یعنی انصار میں سبقت لے جانے والے، پہلے مسلمان ہونے والے۔ اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو یعنی پیروی کرنے والے ہوئے، کہا گیا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں، تو اب تمام صحاب اس میں آ گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پیرو ہونے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان و طاعت و نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ چلیں۔ اللہ ان سے راضی، اس کو ان کے نیک عمل قبول، اور وہ اللہ سے راضی، اس کے ثواب و عطا سے خوش، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اور تمہارے آس پاس یعنی مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، ان کی خو یعنی عادت ہو گئی ہے نفاق، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں ضبط کریں گے، یا حضور سے منافقین کی حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق ہے، اس کا علم بعد کو عطا ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ کلبی و سدی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ خطبہ کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ جلد ہم انہیں 2 بار، ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔
یعنی عذاب دوزخ کی طرف جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر یعنی اقراری ہوئے اور انہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ شان نزول: جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاد میں ہیں۔ جب حضور اپنے سفر سے واپس اور قریب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہوئے، انہیں لیجیے اور صدقہ کیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم، اور ملایا ایک کام اچھا۔ یا عمل صالح سے یا اعتراف قصور اور توبہ مراد ہے، یا اس تخلف یعنی جہاد سے رہ جانے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا یا طاعت و تقویٰ کے تمام اعمال اس تقدیر پر عائد تمام مسلمانوں کے حق میں ہوگی۔ اور دوسرا برا اس سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل یعنی وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ ابو بکر رازی جساس نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، اور بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا اب اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے باپ نے صدقہ حاضر کیا تو حضور نے دعا فرمائی اللہم صلی علی ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابی اوفا پر رحمت فرما۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ اور تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو وہ تمہارے کام تمہیں جتا دے گا۔ اور کچھ متخلفین میں سے موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔
متخلفین یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے 3 قسم کے تھے۔ ایک منافقین جو نفاق کے خوگر اور عادی تھے، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قصور کے اعتراف اور توبہ میں جلدی کی جن کا اوپر ذکر ہو چکا، تیسرے وہ جنہوں نے توقف کیا اور جلدی توبہ نہ کی، یہی اس آیت سے مراد ہیں۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی۔ شان نزول، یہ آیت ایک جماعت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر حضور سے کہنے لگا، یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو مسافرت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ روز احد ابو عامر فاسق نے حضور سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ حضور کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ معاذ اللہ۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے جو سامان جنگ ہو سکے قوت و صلاح سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ، میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجیے اور برکت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے پا برکاب یعنی چلنے کو تیار ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک موضع یعنی گاؤں میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض اصحاب کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر ڈھا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہوا۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، مسجد قباء والوں کے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب کہ وہاں خدا اور رسول کے ساتھ کفر کر نفاق کو قوت دیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، جو مسجد قباء میں نماز کے لیے مجتمع ہوتے ہیں اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی ابو عامر راہب فاسق، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ مسئلہ: جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یا رضا الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا غیر طیب مال سے بنائی گئی ہو وہ مسجد زرار کے ساتھ لاحق ہے۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی اور جب تک حضور نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے
دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے، اور اس میں بھی حدیثیں وارد ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، تمام نجاستوں سے یا گناہوں سے۔ شان نزول: یہ آیت اہل مسجد قباء کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک گروہ انصار: اللہ عز و جل نے تمہاری ثنا فرمائی، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب بڑا استنجا کیا جائے تو پہلے ٹیشو پیپر سے اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، پھر پانی استعمال کیا جائے۔ تو یہ مطلب کہ اس میں آ جائے گا، اس حکم کے تحت آ جائے گا کہ جو لوگ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نجاست اگر جائے خروج سے متجاوز ہو جائے تو پانی سے استنجا واجب ہے ورنہ مستحب۔ مسئلہ ڈھیلوں سے استنجا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت یعنی ہمیشگی فرمائی اور کبھی ترک بھی کیا، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، جیسا کہ مسجد قباء اور مسجد مدینہ، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چونی بنیاد رکھی ایک گراؤ گھڑے کے کنارے، جیسے کہ مسجد زرار والے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنا یعنی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنا باطل و نفاق کے گراؤ گھڑے پر رکھی۔ اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خواہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں۔ معنی یہ ہیں کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ تا مرگ باقی رہے گا۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، اے حاسد، حسد کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے مر جا، کیونکہ اس سے نجات پانے کے لیے تیرے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، خوب سمجھنے، خوب عمل کرنے اور خوب اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔